انڈیا والے کشمیر میں مستقل ہمارے مجاہدین بھائی جو ہے وہاں مزاحمت انڈیا کو ناکوچنے کو چپائے، تو اب انڈیا یہ کر رہا ہے وہاں ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں سے زمینیں خرید رہا ہے، ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے۔ آج بھی وہ حکیم الامت کا روحانی بیٹا، حکیم الامت کا روحانی بیٹا مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ فلسطین کا جو قیام عمل میں آیا وہ ایسے ہی کوئی بطور حکومت سامنے آئے، ایسا نہیں ہوا۔ یہاں فلسطین میں کوئی یہودی زیادہ آباد تھا، ایسا بھی نہیں ہوا۔ مصیبت یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ بھئی رجوع علماء کرام کی طرف کرو اور ہر فن کے ماہر علماء کرام سے مسئلہ معلوم کرو۔ حدیث کا علم ہے تو وہ محدثین سے معلوم ہوگا، تفسیر کا علم ہے مفسرین سے معلوم ہوگا، حلال حرام کے مسائل مفتیان کرام سے معلوم ہوں گے، اور سیاسی داؤ پیش جاننے والے وہ سیاست کے ماہر علماء کرام سے معلوم کرو۔ یہ ایک اصول ہے۔ لیکن ہمارا ہاں مصیبت یہ ہے جب اس طرح کے ماہرین پہلے سے رائے بتاتے ہیں کہ یہ حالات اس طریقے سے ہیں، تو چونکہ سیاسی علماء کرام سے ہمارے دوسرے بہت سو کی چودراہٹ بھی ختم ہوتی ہے، تو ان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے، ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہا جاتا ہے۔ آج میں بتا رہا ہوں، یہودی وہاں جب بیت المقدس میں آنا چاہا، انہوں نے سلطان عبدالحمید ترکی خلیفہ، اس سے پہلے بھی انہوں نے کوششیں کی تھی ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دیں بھیک مانگنے کے لیے۔ بدترین لوگ جو ہوتے ہیں نا، انہیں انگلی رکھنے کی جگہ مل جائے تو پھر پورے کے پورے بیٹھ جاتے ہیں اور سارا قبیلہ وہاں بسا دیتے ہیں، اور پھر اندر سے والوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کمینے کی عادت یہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ کوششیں کی تھی، آخری مرتبہ سلطان عبدالحمید سے کوشش کی، اس نے ایک دن کا دینے سے بھی انکار کر دیا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ تو یہودیوں نے یہ کیا کہ بیت المقدس کی زمین خریدنا شروع کر دی، بیت المقدس کی زمین خریدنا شروع کر دی، تاکہ جو ہے وہ خرید کر وہاں اپنے آباد کر لیں۔ اس زمانے میں 1940-38 کی بات ہے، امداد الفتاویٰ میرے یہاں موجود ہے، امداد الفتاویٰ حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ جب یہودیوں نے مسلمانوں سے زمینیں خریدنی شروع کی تو جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے تھے علماء کرام، انہوں نے اس وقت فتویٰ دے دیا یہودیوں کو زمین بیچنا جائز نہیں ہے، یہودیوں کو زمین بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت کے جو تھے، جسے آج جب کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، تو پیچھے جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، گالیاں دینے شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، اور کئی سارے مولوی بھی سامنے لائے گئے، بھائی کیا بات کرتے ہیں، یہودیوں سے لین دین تو جائز ہے، یہودیوں کے ساتھ لین دین تو جائز ہے، یہودیوں کو زمین بیچنا بھی جائز ہے، یہودیوں سے زمین خریدنا بھی جائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو آپ کی زیرہ مبارک ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، یہ مولوی، جیسے آج کل کہا جاتا ہے یہ مولوی، یہ ان کو کہتے ہیں یہودی ہیں۔ اس وقت حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کا سیاسی قد کاٹ کتنا سوجھ بوجھ تھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا، بابا قوم، بانی پاکستان سے، آپ کے ساتھ مولوی کم ہیں، آپ کی مخالفت میں مولوی زیادہ ہیں؟ قائد اعظم سے کہا تھا۔ پتہ ہے قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میرے ساتھ ایک مولوی ایسا ہے ان سب پر بھاری ہے، اور وہ کون؟ حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بابا قوم، پاکستان کے بانی، جس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سارے مولوی ایک طرف، تھانوی حکیم الامت اشرف علی ایک طرف، یہ اتنا بھاری ہے۔ اس کی سیاسی سمجھ بوجھ کو دیکھو، اس نے اس وقت فتویٰ دیا کہ یہودیوں کو زمین بیچنا جائز نہیں ہے، تو اس وقت بھی ٹولے اٹھے، یہودیوں کے چیلے اٹھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ
حضور نے تو یہودیوں کے ساتھ میثاق کیا تھا، حضور نے یہودیوں کے ساتھ یہ منعقد تعلقات رکھے تھے، حضور نے تو وفات کے وقت زیرہ رکھی ہوئی تھی، یہ اس وقت بھی مخالفت کی۔ یہ نہیں جانتے تھے تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو فتویٰ دیا تھا وہ صرف یہودیوں کے ساتھ لین دین کا مسئلہ نہیں تھا، وہ آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین خرید رہے تھے۔ کرتے کرتے پھر یہ ہو گیا کہ وہاں ان کی آبادی ہو گئی اور وہ کچھ ہو گئے جو کچھ ہو رہا ہے۔ ہو بہو یہی پوزیشن آج سے چند سال 2-3 سال ہو گئے ہیں ہمارے انڈیا والے کشمیر میں ہو رہا ہے۔ انڈیا والے کشمیر میں مستقل ہمارے مجاہدین بھائی جو ہے وہاں مزاحمت، انڈیا کو ناکو چنے پہ چپوائے، تو اب انڈیا یہ کر رہا ہے وہاں ہمارے کشمیری مسلمان بھائیوں سے زمینیں خرید رہا ہے، ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے، مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے۔ آج بھی وہ حکیم الامت کا روحانی بیٹا، حکیم الامت کا روحانی بیٹا مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ کشمیر والوں ہندوؤں کو زمین بیچنا حرام ہے، جائز نہیں۔ یہ ہوتا ہے۔ تو سیاسی علماء کرام 30 سال پہلے بھانپ لیتے ہیں کیا ہونے والا ہے، اور جب اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمارے لوگ جو ہے ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے انہوں نے وہاں یہودیوں کو دنیا جہاں سے لا کے بسایا، وہاں پر لا کے بسایا۔ اور یہ یاد رکھیں ان کا پلان صرف اور صرف فلسطین نہیں ہے، پلان صرف فلسطین نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر تک پہنچتا ہے۔